بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today we shall discuss civil bureaucracy, rise and decline as power center in Pakistan politics, 1998 to 2020, part 2. So today this lecture would be in Urdu and Hindi. تو سول بیوروکریسی کے عروج و زوال کی داستان یہ پچھلے لیکچر کا تسلسل ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے. ڈاکٹر ایاز محمد، پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد، فارمر ڈین بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نشست میں ہم جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کی سیاست میں سول بیوروکریسی کے رول کو دیکھیں گے. اس میں 3 ادوار ہیں. ایک 1998 سے لے کر 2008 تک ہے، ایک 2008 سے 13 تک ہے، ایک 13 سے 18 تک ہے، اور چوتھا 2018 سے 2020 تک ہے. ان تمام ادوار میں تھوڑا سا 2013 اور 18 اس میں تھوڑا سا ڈفرنس تھا جس کی ہم بعد میں ذکر کریں گے. تو میں بیوروکریسی جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. مشرف رجیم ہیز ٹیکن اوور دا انٹائر اسٹیٹ پاور فار دا ملٹری. انہوں نے تمام پاور جو ہے ملٹری کو دے دی، اور جو بیوروکریسی تھی ایک سبارڈینیٹ رول کے طور پر اسٹیٹ افیئرز میں شامل رہی. جہاں تک ڈیسیژن میکنگ ہے تو اس میں پرائم منسٹر بھی کوئی فیصلہ وہ وداؤٹ اپروول آف دی مشرف اور اس کے ملٹری افسران کے بغیر نہیں کر سکتا تھا. یعنی the real power was vested with the military high command, which included chiefs of armed forces and the corps commanders, who made all the major decisions, political or economic. یہ تمام میجر ڈیسیژن ان کے ذریعے سے ہوتے تھے 2008 تک پرٹیکولرلی. تو اس کے بعد اس طریقے سے جنرل مشرف کے دور میں ملٹری کا عمل دخل زیادہ ہوا، بیوروکریسی وہاں پہ بیک فٹ پہ گئی. ایک اور کام مشرف نے کیا وہ تھا ری اسٹرکچر کیا انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کے لیے انہوں نے ایک نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB اس کو بنایا، جس کو ایک ویری بریلینٹ جنرل نقوی صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ سول سروس کے بارے میں اور انٹرنل معاملات کے بارے میں اس کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک جنرل صاحب کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں جو لوگ لیے گئے وہ ٹیکنوکریٹس بہت سی جگہ سے لیے گئے. تو بہرحال انہوں نے پورے نظام کو ریسٹرکچر کیا، لوکل گورنمنٹ میں ڈیولوشن پلان دیا. ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بہت میجر چینج یہ کی کہ جو ہیرارکی تھی لیئر آف جو ایڈمنسٹریشن تھی اس میں سے کمشنر کو اور ڈویژن کو نکال دیا. ڈویژن کے نکالنے سے کمشنر بھی گیا اور ڈویژن بھی چلے گئے، اور وہ چیزیں تمام اس طریقے سے صوبے اور کے درمیان ایک ٹیر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، جو پھر شہباز شریف صاحب کے دور میں دوبارہ نواز شریف کے دور میں دوبارہ آ گیا. تو اس ٹیر کے ضلع کے اندر ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر واز دا کنگ پن ان دا سسٹم. تو ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر. اب اس میں دونوں طرف سے بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوئی کہ بیوروکریسی اس لیے خوش تھی کہ انہوں نے ڈی سی کی پوزیشن کو 20 گریڈ کی کر لیا، جو 18-19 کی ہوتی تھی اس کو انہوں نے 20 گریڈ کی کر لیا ہے. اب جو ہے ان کی پوزیشن زیادہ ہو جائیں گی اور ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہو جائیں گے، سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی. وہ اس لیے خوش تھے. لیکن دوسری طرف وہ حکومت اس لیے خوش تھی کہ وہ ایک سائیکولوجیکلی ڈی سی کا جو امپیکٹ تھا کنگ پن کا، تو اس عہدے کو ہی ختم کر دو تاکہ کسی طریقے سے یہ ڈی سینٹرلائز ہو پاور. لیکن یہ دونوں کام صحیح طریقے سے
ہو نہ سکے، کیونکہ ڈی سی او ضلع میں جو ناظم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی گئی جس کا ناظم ہیڈ ہوتا تھا، اور وہاں پہ ایک سیکریٹریٹ جس طرح صوبے میں ہوتا ہے نیچے ڈسٹرکٹ میں بھی بنایا گیا، لیکن اس سیکریٹریٹ میں ایجوکیشن بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جو تھے یہ تمام صوبہ ان کو ہینڈل کرتا تھا، ناظم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ناظم کے پاس ڈی سی او کو اور پولیس آفیسر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی اختیار تھا کہ جناب یہ ان کی اے سی آر لکھ دے گا، تو میئر اے سی آر تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہ مکمل بیوروکریسی کے ہاتھ میں رہا، لیکن اس بیوروکریسی میں ڈومینیٹ جو ہے وہ ملٹری ہی کرتی تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنا کسی حد تک کام چلایا اس میں، تو اس میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے کے ختم ہونے سے بہت سی چیزیں، وہ ایک کمپیکٹ یونٹ تھا، رہ گئی۔ مثلا اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ مجسٹریٹ کے حکم کے بعد پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج، وہ رسپانسبل، تو اب کون کرے گا؟ مجسٹریٹ کا تو یہ اختیار ختم ہو گیا، ڈی سی کا اختیار تھا، ڈی سی نہیں رہا، آگ لگ گئی ہے بجھانی ہے تو کس کو بھیجا جائے گا؟ کیونکہ سول سروس یہ تمام جو ڈیفنس سروس اور ساری جو ہے یہ ڈی سی کے تحت ہوتی تھی، وہ کمبائنڈ سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس میں بعد میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا آہستہ آہستہ، یہ تمام اس میں اس طریقے سے کی گئی۔ اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے یہ کیا کہ سرونگ ملٹری آفیسر جو تھے ان کو ویریس ڈپارٹمنٹس میں کنٹریکٹ پہ اپائنٹ کیا گیا، اور اسی طرح ایکس سروس مین جو ہیں وہ بہت سے نمبر جو ہیں ان کا انکریز کیا گیا اس میں، اور اسی طرح دوسرے طرف جو فیڈرل سروس میں ملٹری سے لوگ آتے تھے ان کی تعداد بھی اب کافی مؤثر ہو گئی تھی۔ اس تعداد کی وجہ سے جو ملٹری گورنمنٹ ہے وہ زیادہ انحصار جو ہے وہ اپنے ان لوگوں پہ کرتی تھی، جس سے سول بیوروکریسی میں وہ کچھ بدلی پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی ایک تو وہ انٹرنل ان کو شاک ہو گیا، انٹرنل پریشر ہو گیا، دوسرا ان کے انٹرنل معاملات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ایم جی ہے، پولیس سروس ہے، اکاؤنٹ ہے، یہ وہ، تو ان کے درمیان بھی ایک بڑی خلیج ہے جس کی بنیاد پر وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لیے ترقی کے مواقع زیادہ ہیں جبکہ دوسروں کے لیے ترقی کے مواقع کم ہوتے ہیں، تو ان کی پوزیشنز ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اکاؤنٹ کا افسر 20 گریڈ تک بمشکل پہنچتا ہے، کوئی ہو گیا آ کے چلا گیا، تو اس کا یہ جو انٹرا سول سروس جو تھا نا، یہ انٹرا سول سروس ایک پریشر تھا، بدلی تھی، پھر ملٹری کے لوگ آگے، ان کا اپنا ایک کلچر تھا، اپنا ایک سٹائل تھا، تو جو لوگ سول سروس سے امتحان کے ذریعے سے آئے تھے، ٹریننگ ایک لمبی کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے، ملٹری سے جو آتے تھے ان کی کیونکہ بیسک کوالیفیکیشن ایف اے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں، تو وہ اس امتحان کے پروسیس سے نہیں گزرتے، تو اس پہ بھی ان کے درمیان ایک چھوٹی سی خلیج موجود تھی۔ یہ اس نے بہرحال پروفیشنل بیوروکریٹس میں اور ان کے بننے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے، بہرحال مختلف پرسن ٹو پرسن اس میں ویری کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پروونشل سول سروس بڑا اہم حصہ تھی۔ پروونشل سول سروس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک یہ تھے کہ جو پروموٹ ہو جاتے تھے، نائب تحصیلدار سے کمشنر تک بھی گئے، اور نائب تحصیلدار سے کئی لوگ سیکریٹری تک بھی گئے، اور فائنانس منسٹر بھی بعض اوقات بن گئے، تو بہرحال پولیس میں اے ایس آئی سے آئی جی تک پہنچے لوگ، تو یہ پروموشن کا ایک عمل وہاں پہ پروونشل سروسز میں موجود ہے۔ تو دوسرے ہیں جو ڈائریکٹ امتحان سے دے، جس کو پہلے پروونشل سروسز کہتے تھے، اب اس کو پی ایم ایس پروونشل مینجمنٹ سروس کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف تھا، انٹرا سروس، لیکن ان دونوں میں جو پروموشن سے آتے تھے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ جلدی گھل مل جاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بعض اوقات لوگوں کی خواہشات کے مطابق یا ان کا اپنا، ان پہ لوگ زیادہ انگلی اٹھاتے تھے کہ وہ قانون کی عملداری میں زیادہ خیال نہیں رکھتے، اور ان کے بارے میں کرپشن کی بھی بہت زیادہ شکایات تھی۔ پروونشل مینجمنٹ سروسز کے لوگ بھی جو تھے اپنے اپنے صوبوں نے، ہر صوبے نے، سب سے پہلے سندھ نے کیا، پھر کے پی کے نے کیا، اس کے بعد پنجاب بلوچستان کا تو ایشو اتنا زیادہ نہیں تھا،
تو انہوں نے اپنی سروسز کو اہمیت دینا شروع کر دی جو ان کے اپنے تھے. اسسٹنٹ کمشنر کی پوزیشنز میکسیمم جو ہیں انہوں نے اپنے لوگ لگائے. اسی طرح ڈپٹی کمشنر پہ ان کے اپنے لوگ زیادہ صوبہ جات کے ہوتے تھے. تو یہ سول سروس اور پھر یہ پی ایم ایس میں اور ان میں بھی ایک آپس میں اختلاف تھا. تو اس اختلاف میں جو ڈی ایم جی گروپ کا کہنا ہے کہ یہ کوالٹی سفر کر گئی اس سے. جو پروفیشنل ایکسیلنسی تھی، جو ایک تفاخر تھا سول سروس کو، وہ پروفیشنل ایکسیلنسی نہیں رہی، پروفیشنل ایفیشنسی نہیں رہی، انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی. اور یہ چیزیں ایسی تھیں جو ایکسٹرنل شاکس اور انٹرنل پریشر کی وجہ سے بیوروکریسی میں یہ اس دور میں 2020 سے لے کر، یہ شروع تو اس وقت تک ہوئی تھی 2020 سے لے کر اور 1998 سے لے کر 2020 تک سول بیوروکریسی جو ہے وہ اس انداز سے ان مشکلات کا شکار رہی. اب پی ٹی آئی کا دور اس میں 2018 سے 20 تک کا ہے. اس کی بھی صورتحال یہی ہے کہ سینئر بیوروکریٹ جو ہیں وہ رولنگ سٹون رہے. تو اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیوروکریٹ کا جو ٹرم ہوتی تھی 3 سال کی، وہ وہاں پہ موجود رہتا تھا نارملی. اس کے کم ہوتے تھے، اس کے ایون ایوب خان کے دور میں، ضیاء کے دور میں بہت کم ہوتا تھا کہ اس کی ٹرانسفر کی جائے. تو لیکن یہ نواز شریف کے دور میں زیادہ بے نظیر نواز شریف کے دور میں رہا. اور پی ٹی آئی کے اس میں ہم نے دیکھا کہ 2018 میں تو ایک یہ 2-2.5 سال میں پنجاب کے کتنے آئی جی بدل گئے. سندھ میں آئی جی کے اوپر بڑا مسئلہ ہر آدمی جانتا ہے. اور ایک تو انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ آئی جی لاہور میں ایک کیس کے اوپر آئی جی اور وہاں کے ایس پی کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، تو جس کے اوپر آئی جی صاحب جو چند دن پہلے ہی آ کے پوسٹنگ ہوئی تھی اور ان افسر کی بھی چند دن پہلے ہوئی تھی، تو ان آئی جی صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ بہت کم ہوتا ہے جو کمانڈ ہوتی ہے نا، کمانڈ سسٹم اس طرح مشکل میں پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے حکومت کے پاس کوئی ایسے جواز ہوں اور انہوں نے صحیح کیا ہو، ہم اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ کمانڈ سسٹم اس طرح چل نہیں سکتا. تو اسی طرح بیوروکریسی نے کئی آئی جی پنجاب نے دیکھے. ایجوکیشن ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن وہاں پہ اس 2-2.5 سال کے اندر کوئی 5-6 سیکرٹری جو ہیں وہ کوئی 6 مہینے کے لیے آتا ہے، کوئی 2 مہینے کے لیے آتا ہے اور چینج ہو گئے ہیں. تو یہ ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ وہ پالیسی بنانا تو دور کی بات ہے، ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح بہت جونیئر آفیسرز کو بعض اوقات لگایا گیا. ڈی جی خان میں مدثر ریاض نامی ایک کمشنر کا چارج دے دیا گیا اور بعد میں وہ ڈی سی لاہور لگا دیے گئے. تو یہ اس طریقہ سے بہت سی ایسی اگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے افسران لگانے کی کوشش کی. اب حکومت کے پاس اپنا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کرتے، وہ پرانے حکمرانوں کے نمائندے ہیں. اور بیوروکریسی اپنی جگہ پہ کہتی ہے کہ اگر جم کے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو ایگزیکیوٹ کس طرح کریں گے. بہرحال بیوروکریسی اس دور میں بھی، اور اس طرح کچھ کنٹریکٹ پہ بہت سے لوگ رکھے گئے، جن میں ارشاد بھٹی صاحب کا ایک کالم ہے بڑا انٹرسٹنگ نظر سے گزرا، تو نیئرز اینڈ ڈیئرز. اس میں یہ ایک بیوروکریسی کو اس میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہی. لیکن ایک دور ایسا ہے جو 2013 سے 18 تک کا ہے، یہ نواز شریف کا دور ہے. اس میں معمولی سی بیوروکریسی نے انگڑائی لی. نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل ایکٹرز کا پولیٹیکل ایرینا میں رول بڑھانے کی کوشش کی. پولیٹیکل ایکٹرز کو پولیٹیکل ایرینا میں پولیٹیکل اس میں کہ پولیٹیکل ایکٹرز آ گئے. اس کے لیے اس نے سول بیوروکریسی کے ساتھ اتحاد کیا. اور اس وقت سول بیوروکریٹس بھی کافی حد تک ایک اس سے گزر رہے تھے. تو وہاں پہ انہیں فواد حسن فواد جو کہ سینئر بیوروکریٹ تھے، تو انہوں نے بیوروکریسی میں سینئر بیوروکریٹس کو ملا کر حکومت کے ساتھ ان کا ایک اور انہوں نے کوشش کی کہ بیوروکریسی کو ریوائیو کیا جائے، بیوروکریسی کو ریوائیو کیا جائے.
اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کے افسران جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز میں کچھ وقت نکال جاتے تھے، اور اس دور میں کچھ کام بھی بیوروکریسی نے کیا. انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن دوسری طرف یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں ان پروجیکٹس کو بنانا، یہ میٹرو لاہور ہے، پشاور کی ہے، اور یہ ملتان ہے، روڈز ہیں. تو یہ بیوروکریٹس نے اور اس کے علاوہ کافی ایکٹیولی شہروں کی صفائی کے، تو پروونشل اور سینٹرل لیول پہ سول بیوروکریسی نے کام. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہی ان کے مختلف اہم منسٹر تھے. منسٹر فائنانس بڑا اہم ہوتا ہے، جو طویل عرصہ سے باہر سے مستعار لیا جاتا تھا، اور ایون پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی کے پاس بھی اپنا فائنانس منسٹر نہیں تھا، تو انہوں نے فائنانس منسٹر جو ہے حفیظ شیخ صاحب کو رکھا. تو انہوں نے ڈار صاحب ان کے فائنانس منسٹر تھے، اور ان کی پالیسیز پر دونوں طرف سے آراء موجود ہیں. ان کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، ان پہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فارن منسٹر ان کے وہ تھے. تو تمام منسٹرز ان کے اس میں سے تھے، پولیٹیکل تھے، جبکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے کام میں. یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کولیبوریشن ہوئی، اور اس کولیبوریشن میں لیکن فواد حسن فواد صاحب اپنے ہی بیوروکریٹ سے، جو کہ پروفیشنل انٹرنلی جن میں بڑی دراڑیں پڑ چکی تھیں، جس میں ایک ایکس ملٹری سروس مین کا بہت بڑا گروپ تھا، وہ بھی کچھ زیادہ ان سے خوش نہیں تھا. اور اسی طرح سینئر سول بیوروکریٹ جو ٹرانسفر پوسٹنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی. تو اور ان بنیادوں پہ وہ اس کو ریوائیو کرنے میں کہ جو کوشش ضرور ہوئی، لیکن اس کو ریسٹور نہ کر سکے، اور بیوروکریسی اپنے آپ کو بحال بھی نہ کر سکی صحیح طریقے سے. اور بعد میں وہ فواد حسن فواد صاحب نیب کے حکومت کے بعد نیب کے اس میں آئے، اور بغیر چارج پروو ہوئے، یعنی چارجز ثابت ہونے سے پہلے ہی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا انکوائری کے دنوں میں. اور اس میں اپنا یہ قانون کا ایک فلاح ہے جو عام آدمی روز بھگتتا ہے. تو یہ اس طرح سے 18 تک کا معمولی سائن کا، جس میں کوشش ضرور ہوئی، لیکن اس میں بھی کیونکہ بیوروکریسی کی وہ شیل نہیں رہی، نہ وہ کمپیٹنسی رہی بیوروکریسی میں، نہ وہ پروفیشنل ایکسیلنسی رہی بیوروکریسی میں، نہ وہ ٹریننگ بیوروکریسی کے اندر رہی. اور ایک تعداد جمع غفیر ہو گیا. انٹرنل شیٹ جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا مغلوبہ بن گیا، آپس میں کنسپائریسیز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو یہ سول بیوروکریسی کی 2020 تک کی پوری تاریخ ہے اور سیاست میں کردار ہے. اور اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ سول بیوروکریسی کو اپنا کام اب ہندوستان میں کیوں وہ سکسیسفلی چل رہے ہیں؟ ہندوستان میں پاور سینٹر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر رہے. پاکستان میں پاور سینٹر ہی بیوروکریسی بن گئی، اور اس کے بعد پھر بیوروکریسی کے ہاتھوں میں بھی نہ رہی. اسی طرح برطانیہ میں جو انڈین سول سروس تھی، اس میں بے تحاشا پاور تھی ڈپٹی کمشنر کے پاس اور بیوروکریسی کے پاس، لیکن پاور سینٹر جو تھا وہ وائس رائے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کو جواب دہ تھے. پاکستان میں خرابی یہ ہوئی کہ پاکستان میں بیوروکریسی بذات خود ہی پاور سینٹر بھی بن گئی، پاورز بھی بن گئے، پاور سینٹر بھی بن گئی، جس کی وجہ سے معاملات ڈسٹرب ہوتے گئے. اور ایک وقت وہ آیا کہ ایبسولوٹ پاور جو ہے ایبسولوٹ کرپٹ کرتی ہے، ایبسولوٹ خراب کرتی ہے. تو وہ ایبسولوٹ پاور ان کو بھی خراب کر گئی. لیکن اب ہمیں اسی اس کو دیکھتے ہوئے اپنی مختلف سروسز کو اپنے اس میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اور بیوروکریسی کو ہمیں اس کی ٹریننگ کو، اس کی ایفیشنسی کو، کمپیٹنسی کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہوگا. اور آج بھی آپ کو دلچسپ یہ بتا دوں کہ بیوروکریسی کے لیے پراپر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی اب بھی تصور نہیں ہے. یہ جو نیب وغیرہ، یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتے.
ڈپارٹمنٹل انکوائری سسٹم کو افیکٹو کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی جو صحیح قانون نافذ کرتا ہے اس کے لیے نا، اور جو قانون سے ہٹ کر فیسلٹیز دیتا ہے اس کے لیے کچھ، کیونکہ جتنے بھی آپ کی کرپشن ہے وہ بیوروکریسی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جتنے پروجیکٹ ہیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی سے تمام جو ہے وہ ہوتے. بعض اوقات کسی خاص ضلع میں یا اس میں کرپشن ہی بنیادی اس بیوروکریٹ کی وہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ اچھا پیسہ کما کر دے گا. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں فلاں ہے، لیکن ڈسپائٹ آل سول بیوروکریسی کا ابھی بھی کنٹریبیوشن ہے، تو ہمیں اس ادارے کو محفوظ کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تو سول بیوروکریسی کا یہ جو جائزہ لیا گیا ہے، یہ اس کے 3 ادوار ہیں، اور یہ پارٹ 2 ہے جو آخری دور سے متعلق تھا، جس میں سول بیوروکریسی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اور دیگر اس میں کافی کمزور پڑ گئی، اور اپائنٹمنٹس کی اور دیگر جو پاور ڈسکریشنری پاور تھی وہ ان کی ختم ہو گئی. لیکن یہ جو تقابل کیا گیا ہے یہ 3 پاور سینٹرز کے حوالے سے کیا گیا ہے. بیوروکریسی ایک پاور سینٹر، ملٹری دوسرا پاور سینٹر، تیسرا پولیٹیکل ایلیٹس پاور سینٹر ہے. تو جہاں تک ڈکلائن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل ایکسیلنسی، انٹیگریٹی اور جو بیہیویئر کا ہے، وہ ہمیں تینوں جگہ پہ ملتا ہے. وہ ہمیں سول بیوروکریسی میں بھی ڈکلائن ہے، وہ ملٹری بیوروکریسی میں بھی ڈکلائن ہے، وہ ہمیں پولیٹیکل ایلیٹس میں بھی ڈکلائن نظر آتا ہے، کہ جو پاکستان کے وقت انٹیگریٹی، کمپیٹنسی، ایفیشنسی، پروفیشنل ایکسیلنسی، یہ چیزیں ہمیں اب اس انداز سے نظر نہیں آتی، کیونکہ مختلف جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ تمام طبقات کے سامنے آتے ہیں. بہرحال یہ پاور سینٹرز کے درمیان کمپیریزن ہے. جہاں تک عام پبلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور عام پبلک سے کمپیریزن ہے، تو وہاں پہ بدقسمتی سے حاکم و محکوم کا ہی تعلق ہے. ان تمام کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی مؤثر کوشش ہے جس کے ذریعے سے عام آدمی کی زندگی کو بہتر کیا جائے، عام آدمی کی زندگی میں سوشل جسٹس آئے، ایکوالٹی آئے، عام آدمی جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اپنے بچوں کی پراپر تعلیم و تعلم کا کام کروا سکے، عام آدمی جو ہے وہ انصاف صحیح طریقے سے لے سکے. تو یہ معاملات عام آدمی کے لیے اس وقت بھی بیوروکریسی ایک حاکم کا درجہ رکھتی ہے. پولیٹیکل ایلیٹس ابھی بھی سپیریئر کلاس ہیں، اور ملٹری ابھی بھی کے آفیسر جو ہے وہ عام آدمی سے سپیریئر ان کا ایک تصور موجود ہے. یہ ان تینوں کے درمیان ایک کمپیریزن ہے کہ جس میں سیاستدانوں کو پہلے بیوروکریسی نے زیر کیا اور اس کے بعد بیوروکریسی خود بھی زیر ہو گئی. تو یہ ہمارے آج کا یہ پچھلے لیکچر کا تسلسل ہے. اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.